تاریخ کے شائقین، آج ہم تاریخ کے سب سے زیادہ قابل ذکر بابوں میں سے ایک میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں یروشلم کی فتح، جسے عرف عام میں صلاح الدین کہا جاتا ہے۔ ایوبی سلطنت کے بانی صلاح الدین یوسف نجم الدین ایوب کے بیٹے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہے، 532 ہجری 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کی پرورش دمشق میں ہوئی۔ انہوں نے اسی شہر میں اسلامی علوم سیکھے اور انہوں نے سپاہی گیری اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس اور مسجد اقصی کو فتح کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور ان کی قیادت میں فتح پائی۔ بیت المقدس کی فتح کو اسلام میں ان کے عظیم کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی پالیسی، حکمت اور طاقت سے انہوں نے مصر، شام، عراق، فلسطین، حجاز، یمن اور کئی افریقی ممالک ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے حملے میں رینالڈ نامی شخص نے دوسرے عیسائیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے حجاز پر حملہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی کارروائی روکنے پر رد عمل ظاہر کیا۔ دشمن کی فوج کو روکنے کے لیے آپ نے آتش گیر مادے کا استعمال کیا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی اور جنگ 1187 میں ہیٹن نامی جگہ پر شروع ہوئی۔ رینالڈ کا پیچھا کیا گیا اور اسے گرفتار کر کے مارا گیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی پرانی خواہش کی تکمیل کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصی کا رخ کیا۔ یہ جنگ 1 ہفتہ تک جاری رہی، پھر بیت المقدس پر قابض عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی درخواست کی۔ مسیحی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ بغیر کسی خون خرابے کے صلاح الدین ایوبی نے 27 رجب 538 ہجری 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ 88 سال بعد دوبارہ بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے زیر تسلط ہو گئے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کے طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں داخل ہو کر آپ نے خود نور الدین زنگی کے بنائے ہوئے منبر کو اقصی میں رکھا۔ مسلمانوں نے مسجد اقصی کو گلاب کے پانی سے غسل دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان تبدیلیوں کو ہٹا دیا جو عیسائیوں کے دور حکومت میں ہوئی تھی، اور مسجد اقصی کو اپنی اصل شکل میں تبدیل کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ہی 1099 میں قائم ہونے والی عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ فلسطین ایوبی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بیت المقدس میں ایک بار پھر اللہ اکبر کے نعرے گونجے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد وہ ظلم و ستم نہیں کیے جو 15 جولائی 1099 کو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی فوجوں نے کیے تھے، بلکہ صلاح الدین ایوبی نے ہر عیسائی کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ جو لوگ تاوان ادا کرنے میں ناکام رہے، انہوں نے خود اور ان کے بھائی ملک عادل نے ان کی طرف سے تاوان ادا کیا۔ ان کی انسانی محبت، شجاعت، سخاوت، شائستگی، عدل و انصاف، عفو در گزر اور اچھے کردار اور انکساری کی بدولت نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی وہ ایک مہذب اور قابل احترام حکمران مانے جاتے تھے۔ بیت المقدس صدیوں تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ فلسطین 934 ہجری 1516 عیسوی سے خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ مسجد اقصی کا انتظام بھی خلافت کے تحت تھا۔ 34ویں خلیفہ سلطان عبد الحمید تھانوی کو لالچ اور جال کی پیشکش کے ساتھ یہودیوں نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی کوششیں شروع کر دی، لیکن خلیفہ کسی صورت راضی نہ ہو۔ بدقسمتی سے پہلی جنگ عظیم میں 1914 میں خلافت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر 1336 ہجری 1917 میں برطانوی حکومت نے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بلفور معاہدے کے مطابق اس نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا اور یہودیوں کو فلسطین میں ہجرت کرنے کی عمومی اجازت دے دی گئی۔ وہ فلسطین میں ہجرت کرتے رہے
اور ان کی تعداد بتدریج بڑھتی گئی۔ عربوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، لیکن احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دوسرے ممالک سے آتے رہے اور فلسطین میں تلاش کرتے رہے۔ انگلستان، امریکہ اور فرانس کی رچی ہوئی سازش کی وجہ سے فلسطین کو تقسیم کرنے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1947 میں فلسطین کی 54% اراضی پر صہیونی یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے آقاؤں نے فلسطینیوں کے خلاف زبردست جنگ چھیڑتے ہوئے لاکھوں بے گناہ فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کا اجتماعی قتل کیا۔ صہیونی ریاست نے کسی شہر یا گاؤں کو نہیں چھوڑا، بلکہ اسے بری طرح تباہ کیا اور اب بھی کرتا ہے۔ غاصب ریاست دن بدن فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج فلسطین کا تقریباً 87% حصہ اس کے قبضے میں ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں ناجائز ریاست نے بیت المقدس اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کے لیے بھی آزادی سے داخل ہونے سے روک دیا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جن کی ذمہ داری اسرائیل کے ایسے جرائم کے خلاف بولنا ہے، وہ خاموش ہیں۔ بیت المقدس، مسجد اقصی پر قبضہ، اس کی کثرت سے تخریب کاری، فلسطینیوں کے اقصی میں آزادانہ داخلے پر پابندی، فلسطینیوں کا اجتماعی قتل وغیرہ ذلت اور مسترد شدہ صہیونی ریاست کی کھلی فتح نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ان کے برے اعمال اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہے۔ جس دن مسلمان اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کریں گے، دل سے اللہ کی طرف پلٹیں گے، شریعت کے احکام کی مکمل پیروی کریں گے، اپنے سیاسی اور سماجی معاملات میں دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کریں گے اور اسلام پر یقین رکھتے ہوئے میدان جنگ میں اتریں گے، تو انشاءاللہ جہاد اللہ تعالیٰ انہیں واضح طور پر عطا فرمائے گا۔ قدس اور مسجد اقصی ان کے قبضے میں ہوں گی۔ آخر میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اس وقت ہار مانتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔